ماں کے شکم سے جب وہ آتی ہے تو ماں کا دودھ پی پی کر کے وہ جوان ہوتا ہے. پوری زندگی ماں باپ جو کرتے ہیں اس کا اولاد بھی وہی کرتا ہے. اگر ظالم ماں باپ ہے تو اولاد بھی ظالم ہوتی ہے, اگر نیکار ماں باپ ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واضح کر دیا ہے میرے اللہ نے, نبی کریم نے واضح کیا ہے. بزرگ تھے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ, روزے کے حالت میں تھے تو سمندر کے کنارے بیٹھے تھے. افطار کا وقت ہو گیا, ایک سیب آ رہا تھا, آپ نے اٹھا کر کے کھا لیا, روزہ کھول لیا, افطاری کر لیا. اب افطاری کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اللہ یہ سیب تو میرا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, ہم کھا لیے ہیں, اب میرا کیا ہوگا؟ اب تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا, حرام میں نے کھا لیا ہے, ناجائز میں نے کھا لیا ہے, اب کیا ہوگا؟ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ چلے سمندر کے کنارے, دیکھا کیا سمندر کے کنارے ایک باغیچہ ہے, کہا کہ اسی باغیچے کا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, اسی کو میں نے کھایا ہے. باغیچے کا دروازہ ٹھکٹھکایا, اندر سے ایک بزرگ آئے, بڑا نورانی چہرہ والا. کتابوں میں آتا ہے کہ اس بزرگ کا نام حضرت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. کہا کہ حضور آپ کے باغیچے کا ایک پھل میں نے کھا لیا ہے, ایک سیب میں نے کھا لیا ہے, معاف کر دیجیے آپ. کہا کہ میں نہیں معاف کرنے والا, 40 روز تمہیں ہمارے باغیچے کی خدمت کرنا ہوگا, میرے باغیچے کا دیکھ بھال کرنا ہوگا, تب میں تجھے وہ غلطی کو معاف کروں گا. حضرت ابو صالح جنگی دوست 40 روز تک اس باغیچے میں رہ گئے. پھر ٹائم بڑھا, پھر 3 مہینے تک رہ گئے. 3 مہینہ تک آپ نے خدمت کیا ایک پھل کے لیے, ایک سیب کے لیے. سوچے ہماری ماں بہنیں جو بغیر آرڈر کسی کا سامان اپنے گھر لے آتی ہے نا, لوٹا لے کے اللہ انہیں تو اللہ ہے سوچی ہے بھر اللہ تم سے یہ لوٹا لو, لکا پھول یاو ہے کہ نہیں ہے, اتنا دکھا پوچھا نہ چاچا نہ حرام نہ کی کچھ نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ بوٹ دیکھ لیا تو سرکی ہے بھر کو یہ چڑھوا ملا. کسی کے اگر بھولنے گئی ہے تو وہ اگر کچھ کام کر رہی ہے تو یہ لوگ کو اٹھائے چڑھوا مل ان کو نہ بھول, پوچھا نہیں, اور بیٹی ہے کچھ نہیں ہے, بغیر اجازت کا. دیکھیے نیت کیا ہے شریعت کا, بغیر اجازت کا کسی کا سامان بھی ایک دانہ آپ نے لیا ہے تو حرام ہے, حرام ہے, حرام. بغیر پوچھا یاد یہ دیجیے بھیٹ کر لبل یہ لوگ پتا یہ بھر لگا ہمیں منہ دیکھتے ہیں, ہمیں کودے کو لے کے لے لبل بغیر کہلے لے لیا اسے. اب بغیر کہلے وہاں سے پھاکل یہ لو. اب یہ کری یا لاکھ بعد وہ وہاں بولو گھر میں کتنا بدماش کے بغیر کہلے لے لیے بولتے کہ نہیں, سب کے یہاں ہوتا ہے. بغیر کہلے اپنے دامن میں گود میں لے لیا. ایک سیب کھایا تھا, 3 مہینہ خدمت کیا اس کے باغیچے میں. 3 مہینے کے بعد پہنچا اور کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے, ایک سیب میں نے کھا لیا ہے, معاف کر دیجئے, ایک سیب میں نے آپ کا کھا لیا ہے. قیامت کو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا, رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا, حرام کھا کر کے میں اللہ کے بارگاہ میں جاؤں, شرمندہ ہو جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا اللہ کے بارگاہ میں. معاف کر دیں. کہا کہ ایک شرط ہے تب میں تمہیں معاف کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ کہ ہماری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے, گونگی ہے, لنگڑی ہے, اپاہج ہے, تم کو اسے شادی کرنا ہوگا تب میں تمہیں معاف کر دوں گا. دل میں سوچا ابو صالح جنگی دوست کہ بھائی کر لیتے ہیں شادی, 2 دن کی زندگی ہے, کم سے کم آخرت کی زندگی تو ہلکی ہو جائے گی, محفوظ ہو جائے گی. شادی کر لیا. شادی کی رات جب اندر گئے تو دیکھتے کیا ہے, اس لڑکی کو جس کو اندھی بتایا گیا تھا وہ آنکھ والی ہے, جسے لنگڑی بتایا تھا وہ پیر والی ہے, جسے اپاہج بتایا تھا وہ تندرست ہے. توڑ کر کے باہر آ گئے حضرت ابو صالح جنگی دوست اور کہا کہ حضور لڑکی بدلی ہو گئی ہے, آپ نے کہا تھا اندھی ہے مگر آنکھ والی ہے, آپ نے کہا تھا لنگڑی ہے مگر پیر والی ہے, آپ نے کہا تھا کہ کانی بہری ہے مگر کان والی ہے. اس بزرگ نے کہا کہ سن لے میرے بیٹے, میں نے اسے اندھی اس لیے کہا تھا کہ زندگی بھر
किसी गैर मरहम की तरफ मेरी बेटी ने नजर उठा करके नहीं देखा। मैंने बहरी से इसलिए कहा था, इस कान ने जिंदगी पर जो भी सुना है, कुरान की तिलावत सुना है, नाते मुस्तफा सुना है, जिक्र अस्कार सुना है। मैंने लंगड़ी इसलिए कहा कि कभी भी घर से पैर नहीं निकाली है, जिंदगी भर तिलावत कलाम में पाक की है, जिंदगी भर नमाजें पढ़ी है। दोनों का जो निकाह हुआ, दोनों के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुझे सुनाउल भाई। जब बाप ऐसे हो तो बेटा भी तो अब्दुल कादिर जिलानी होता है ना। अब देखिए, गौसे आजम का बाप भी वली है, गौसे आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमी वो भी वली है, जो बागीचे का मालिक था। वो औरत हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी वो भी वली है। गौसे आजम के दादा भी वली हैं, गौसे आजम के फूफी भी वली हैं, गौसे आजम के फूफा भी वली हैं, गौसे आजम के जितने खानदान वाले हैं सब वलियों का बम्बार है। कयामत तक